محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اس سے پہلی نشست میں رمضان کے بعد ہماری کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسی پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور سورۃ آل عمران کی چند آیات کی روشنی میں ہم اہل تقویٰ، چونکہ روزے کا سب سے بڑا مقصد تقویٰ ہے، تو تقویٰ ہمارے اندر آیا کہ نہیں آیا، ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں تقویٰ کی 4 علامات میں نے بیان کی۔ پہلی علامت تھی خوشی، غمی، خوشحالی، پریشانی، فراخی، تنگ دستی، ہر حال میں صدقہ کرنے کے عادی بن جائیں۔ نمبر 2، غصہ پی جانا۔ نمبر 3، لوگوں کو معاف کر دینا، انتقام لینا۔ نمبر 4، اپنی ذات سے لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا۔ 5ویں علامت دوستو بہت ہی ضروری ہے آج۔ 5ویں علامت اہل تقویٰ کی یہ ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ اللہ اکبر، یہ اہل تقویٰ کی علامت۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اہل تقویٰ کی علامت یہ ہے، متقی وہ لوگ ہیں کہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سے کوئی گناہ نہ ہو دوستو، یہی غلط فہمی ہوتی ہے۔ متقین کتنے بھی بڑے ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ معصوم عن الخطا، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، نہیں، ان نقطہ سمجھیں۔ برائی ہو جانا تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، برائی ہو سکتی ہے، نہ کوئی غلط حرکت ہو سکتی ہے انسان سے، متقی سے، لیکن تقویٰ کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم۔ شیطان کے پیچھے، انسان کے پیچھے، دینداروں کے پیچھے 2 قسم کے شیطان لگے ہوئے ہیں، شیاطین انس اور شیاطین جن۔ نمبر 3، انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے، نفس امارہ جس کو کہتے ہیں۔ غلط دوست یا شیطان یا انسان کا نفس امارہ کسی غلط کام پر، گناہ پر، برائی پر آمادہ کیا اور برائی کر لیا اس نے۔ اہل تقویٰ، متقی سے گناہ کا کام ہو گیا، شیطان نے کروایا یا غلط دوست نے کروایا یا انسان کے اپنے نفس امارہ نے کروایا۔ تقویٰ یہ ہے کہ ذکر اللہ، فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہے دوستو، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ یاد آ جانے کا مطلب یعنی فوراً ان کی دل میں احساس ہوا کہ شیطان نے ہم سے ہمارے رب کی نافرمانی کرا دیا، احساس ہوتا ہے، روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں، افسوس و صدمہ ہوتا ہے کہ آج ہم سے شیطان نے اتنا بڑا گناہ کروا دیا۔ یہی برائی کا، گناہ کا، اپنی کوتاہی کا احساس ہو جانا، یہ اصل میں تقویٰ کی علامت ہے، یہ تقویٰ کی علامت ہے۔ سورۃ اعراف کے اندر رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ان الذین اتقوا، یقیناً جو اہل تقویٰ ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر شیطان ان پر حملہ کیا اور حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، برائی گناہ کروانے میں، لیکن تذکروا، شیطان کا حملہ جیسے ختم ہوا، تذکروا، اور احساس ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف، ان کا نفس ملامت کرتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی تقویٰ کی بہت بڑی علامت ہے۔ برائی نہ ہونا یہ کوئی بہت بڑا تقویٰ نہیں ہے۔ انسان آدم سے جنت میں شیطان نے گناہ کروا دیا، تو اس زمین پر ہم کو اور آپ سے کو کہاں چھوڑے گا شیطان؟ لیکن تقویٰ یہ ہے کہ برائی، نافرمانی کا احساس ہو۔ اس کی ایک مثال دیں، بڑی اہم۔ ایک انسان تقویٰ سے خالی ہے تو سال بھر وہ نماز چھوڑتا ہے، سال بھر نماز چھوڑتا ہے، کبھی بھی اس کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ دیکھا، مسجد کے بازو میں ہوتا ہے، مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ باہر چائے پیتا رہتا ہے، سگریٹ پیتا ہوا ہے، مسجد کے سامنے کھڑا ہے، بدبخت کلمہ گو ہے، اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن تقویٰ سے دل خالی ہے۔ کیوں؟ زندگی گزر جا رہی ہے برائی کرتے ہوئے، لیکن اس کے دل میں، اس کا دل کبھی ملامت نہیں کرتا۔
احساس نہیں ہوتا کہ ہاں ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اسے توبہ نہیں کرتا. ایک طرف یہ. ادھر عبداللہ بن مسعود کی بات ہمیں یاد آئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مومن سے اگر ذرہ برابر گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا دل اتنا ملامت کرتا ہے، بے قراری بے چینی معلوم پڑتا ہے کہ پہاڑ اس کے سر پر رکھا ہوگا. اتنا بے چین ہو جاتا ہے اس انسان. اور منافق پہاڑ کے برابر بھی گناہ کرتا ہے تو اس کو اتنی بھی بے چینی ہوتی جتنا مکھی اور مچھر ناک پہ بیٹھتا ہے تو اس کو بے چینی ہوتی. اللہ اکبر. امام حسن بصری کا قول بڑا اہم ہمیں یاد آیا. کہتے ہیں اہل تقوی ساری نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ اکبر. کہ کر تو لیا لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل ہوا کہ نہیں ہوا. دیکھو یہ ہے تقوی، یعنی ساری نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں. اور بے دین، بے ایمان، فاسق فاجر سارے گناہ کر کے بھی وہ خوش رہتا ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا. مومن نیکیاں کر کے بھی ڈرتا ہے اور فاسق فاجر برائیاں کر کے بھی ڈر نہیں پیدا ہوتا اس کے دل میں. تو دوستو بہت بڑا فرق ہے. یہ خوبی اللہ تعالیٰ دعا کرو ہمارے اندر پیدا ہو. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا، برائی کا کام ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، ذکروا اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایک بڑی عجیب سی مثال ہمارے سامنے ہے، میں اس کو سوچتا ہوں بیان کر دوں تاکہ شاید کی ایک مثال کی ہاں تقوی اگر ہے تو ان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں، اس کی تلافی کی، توبہ استغفار کی فکر کرتے ہیں. ایک بڑی عالیشان مثال ہے. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں عبید اللہ القواریری رحمۃ اللہ علیہ. بڑے احمد بن حنبل کے ٹکر کے سمجھے جاتے ہیں، بخاری وغیرہ یہ بڑے محدثین کے استاد ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو روزے کی برکت سے یہی تقوی ہمیں نصیب ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہم لوگ یہی نہیں سوچتے. بس رمضان گزر گیا، سب سے بڑی ذمہ داری کیا سمجھتے ہیں؟ رمضان گزر گیا، رمضان میں کتنی تکلیف ہوئی اور کتنا روزہ سے ہمیں پریشانی ہوئی، وہی بس اب عید کے بعد جوڑے عیدی یہ ساری چیزوں پر نگاہ، مین چیز ہم بھول جاتے ہیں. دوستو یہ پانچویں علامت جو میں نے بتائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. عبید اللہ القواریری، امام عبید اللہ القواریری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ بڑی پیاری مثال ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قصے کو سن کر کے عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا بنائے. کہتے ہیں ہم نے ٹھان رکھا تھا ہم اپنی جماعت کبھی نہیں چھوڑنے دیں گے. جماعت نہیں چھوڑتے تھے، بڑی پابندی کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک دن عشاء کی اذان ہوئی، گھر سے وضو کرے، نماز عشاء پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے تھے. جیسے اپنے گھر سے نکلے سامنے سے کوئی مہمان آ گیا. اب اخلاقاً انہوں نے سوچا مہمان آ گیا ہے، چلو تو گھر پہنچ گیا ہے، اس کی طرح سے کچھ ضیافت کر لے. آج کی اصطلاح میں کچھ چائے کافی بسکٹ کھلا کر کے تھوڑا، پھر اس کے بعد اس کو لے کے چلے جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے. کھانے ہونے کا انتظام بعد میں، لیکن ابھی کم سے کم تھوڑی سی ضیافت کر لیں. کہتے ہیں گھر کے باہر ملا، مہمان لے گئے گھر میں بیٹھائے، تھوڑی سی ضیافت جو ہو سکتی تھی کیے کرائے اور کہا کہ چلو کہ نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں. اس کو لے کے اپنے گھر کے باہر آئے تو اس نے کہا میں تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. وہ چلا گیا. میں اپنے محلے کی مسجد میں آیا. کہتے ہیں جیسے داخل ہوا مسجد میں، امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا تھا. جماعت ہماری چھوٹ گئی. بڑا صدمہ ہوا کہ آج ہماری تکبیر تحریمہ اور جماعت چھوٹ گئی. کہتے ہیں وہاں سے بھگا کہ فلاں مسجد میں جاتے ہیں، بہت ساری مسجدیں ہیں. دوڑا ہوا گیا، اس مسجد میں پہنچا تو مسجد میں بھی جماعت ختم ہو گئی تھی. کہتے ہیں تیسری مسجد میں دوڑا کہ شاید وہاں جماعت مل جائے. ادھر تو جماعت چھوٹنے کی اتنی فکر، یہاں تو سال بھر نماز چھوڑتے کوئی فکر نہیں ہوتی. معاملہ صرف یہی ہے کہ رمضان کے روزے تو ہزاروں نے رکھا ہے لیکن تقوی سب کو نصیب نہیں. اگر یہ تقوی نصیب ہوتا تو رمضان کے بعد آدمی اگلے رمضان تک کے لیے بے ایمان نہ بن جاتا. رمضان گزرتے ہی 80% روزے دار سب کچھ وہ کرنے لگتے ہیں جو رمضان میں چھوڑ رکھا تھا. کیوں؟ اصل میں تقوی نہیں حاصل ہوا. اگر تقوی حاصل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف ہوتا، کبھی برائی نہ کرتا. بہرحال عبید اللہ القواری تیسری مسجد میں گئے.
وہاں بھی، چوتھی میں گئے وہاں بھی، جتنی مسجد میں گئے ہر مسجد میں جماعت ختم ہو گئی، شہر کی ساری مسجدوں کا چکر لگا لیا۔ بہت افسوس، اللہ میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی سزا آج آپ نے ہم کو دیا کہ میری جماعت چھوٹ گئی۔ اللہ اکبر، جماعت چھوٹ جاتی تھی اللہ کا عذاب کہ اللہ ہم سے ناراض ہوگا اس لیے آج ہماری جماعت چھوڑوا دیا اس نے۔ ہم نے کیا قصور کیا تھا؟ بڑے پریشان ہوئے، روتے بھی ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز ابھی سر پر کھڑی ہے لیکن جماعت نہیں ملی، سوچتے ہیں چلو اب گھر پڑھتے ہیں۔ گھر پڑھنے کے لیے آیا تو سوچتا ہوں پھر وہی افسوس، جماعت سے نماز پڑھا ہوتا تو 27 گنا، بعض روایتوں میں 27 نمازوں کا ثواب ملتا۔ اب گھر میں پڑھتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی لیکن ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا، 26 نمازوں کا نقصان ہمارا ہو گیا۔ یہ فکر ان کو کھائی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں فرض پڑھ لیا تو میرے دل میں ایک تجویز آئی کہ ایسا کرو، باجماعت نماز عشاء پڑھتے تو 27 نماز کا ثواب ملتا، جماعت چھوٹ گئی، گھر میں اکیلے آ کے پڑھ رہے ہیں تو ایک نماز کا ثواب ملا، تو ایسا کرتے ہیں 26 مرتبہ عشاء کی نماز اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ پورے 27 گنا نماز کا ثواب مل جائے۔ واللہ ایس اتنی فکر تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر تقوی آیا ہے کہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو اپنے نقصان اور خسارے کا احساس پیدا ہو، اور تقوی نہیں تو پہاڑ برابر بھی ہمارا نیکیوں کو نقصان ہو جائے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ بہرحال دل میں ایک خیال آیا، 26 مرتبہ انہوں نے نماز عشاء اور پڑھی۔ اب تھوڑا سا اطمینان ہوا، چلو 27 گنا مرتبہ نماز ہو گئی ہماری، ایک نماز کا ثواب 27 گنا مل گیا ہمیں۔ کہتے ہیں آیا تھوڑا سا اطمینان ہوا، صدمہ دور ہوا، ایک دل میں تک خیال آیا میں نے ایسا کر لیا۔ کہتے ہیں جا کے سو گیا، جب سو گیا تو بڑی گہری نیند۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے واقعات سے ہم سب کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، اور یہی فکر ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ امام بیت اللہ کباری کہتے ہیں کہ آ کر کے میں سو گیا، جب سو گیا گہری نیند تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے سامنے گھوڑے پر سوار بہترین قسم کے سفید لباس پہنے ہوئے سب لوگ، ایک بہت بڑا لشکر چلا جا رہا ہے۔ دیکھ کر کے رشک آتا ہے، اتنے اچھے لوگ جا رہے ہیں۔ خواب کی بات تھی۔ کہتے ہیں میں خوابی میں ان کی شکل و صورت اور وہ نورانی چہرے اور اتنے عزت کے ساتھ لوگ مل کے جا رہے ہیں، ہم سے نہیں رہا گیا، میں بھی اپنے گھوڑے کو تیار کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے ان کے پیچھے چلا، لیکن میں کتنی بھی کوشش کرتا ہوں، گھوڑا بھگاتا ہوں اور ان کے ساتھ مل نہیں پاتا۔ اللہ اکبر، کہتے میں نے بہت کوشش کی، گھوڑے کو مارا بھی، ایڑ لگائی کہ کسی بھی صورت سے اس گروہ میں میں بھی مل جاؤں، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، بہت تنگ آ گیا میں۔ تو جو لشکر جا رہا تھا نورانی چہرے والوں کا، ان میں سے کچھ لوگ پلٹ کر کے ہم سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں گھوڑے کو دوڑا کر کے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل جاؤں۔ آپ لوگ کون ہیں؟ کہا وہ لوگ اہل جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، قیامت آئی، حساب کتاب ہوا، سب خواب کی بات تھی، ہوا اور ہم کو جنت میں داخل ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، ہم اتنی دیر سے پیچھا کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں تک پہنچ نہیں پاتے، ذرا آپ لوگ ٹھہر جائیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل جائیں۔ تو ان قافلے والوں نے کہا نہیں، بلا وجہ تم محنت نہ کرو، ہمارے ساتھ تم شامل نہیں ہو سکتے، کتنا دوڑاؤ، کتنا بھگاؤ گھوڑا اور کتنی بھی کوشش کر لو، واپس چلے جاؤ، ہمارے ساتھ تم نہیں مل سکتے۔ عبید اللہ الکباری رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیوں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگوں نے رات میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے اور تو نے بے جماعت پڑھی ہے۔ اللہ اکبر، تم نے عشاء کی جماعت چھوڑ دی تھی، ہم لوگ باجماعت، تو باجماعت مسجد نماز پڑھنے والوں کو مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ عبید اللہ کباری کہتے ہیں ہم سب کے لیے بڑا عبرتناک ہمارا خواب تھا کہ عشاء کی نماز یا باجماعت نماز کا کتنا اونچا مقام مرتبہ ہے۔ دوستو، اس قصے کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور اس غلطی کو دور کرنے کی فکر ان کو لاحق ہوتی ہے۔ تقوی ہوگا تب، لیکن جب تقوی نہیں ہوگا تو انسان کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ہو اللہ غفور، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر خوبی پیدا کر دے۔ نمبر 6، چھٹی خوبی دوستوں بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے
اللہ فرماتے ہیں فاستغفروا لذنوبہم، فاستغفروا لذنوبہم، اہل تقوی جو ہوتے ہیں، اہل تقوی جو ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ دوستو یہ ہے توبہ استغفار کی برکت۔ فاستغفروا لذنوبہم، اہل تقوی کی علامت ہمیشہ توبہ استغفار کرنا ہے، کبھی ہمیشہ برائی نہیں کرنا چاہتے، اپنے آپ کو گناہوں سے برائیوں سے دور رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہیں تو انسان ہی۔ اگر شیطان کبھی ان سے کوئی گناہ کروا دیتا ہے تو فوراً توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں۔ دوستو یہ توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہترین اعمال میں سے ہے، اور کتنا بہترین اعمال میں سے ہے اس آیت کے اگلے جملے سے سنیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ان کو اس بات کا علم ہے اہل تقوی کو کہ ہم رب سے نہیں استغفار کریں گے تو ہمارے گناہوں کو اور کون معاف کرنے والا ہے۔ یعنی توحید کی ایک علامت ہے، نشانی ہے، اس بات کا احساس کرنا کہ ہم سے گناہ ہوا اور ہمارے گناہوں کی مغفرت صرف اللہ رب العالمین کر سکتا ہے، اور کوئی گناہ ہمارے گناہوں کی مغفرت نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ توحید کی علامت ہے، اور یہ متقین اور اہل تقوی کی عظیم ترین صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستقیموا الیہ واستغفروہ، میرے بندو دین پر قائم رہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہو۔ دوستو آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مسلمانوں کی ذلت کا، تباہی کا، پریشانی کا، اور طرح طرح سے عذاب اور آفتوں کا بہت بڑا سبب اصل میں مسلمانوں کا توبہ استغفار سے دور ہونا ہے۔ انسان گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے لیکن توبہ استغفار کا احساس نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے یہ، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا۔ ہمارے اندر جو احساس ہونا چاہیے تھا، اللہ اکبر، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تجھے پاس نہیں۔ کیسا مسلمان ہے کہ نافرمانی کرنے کے بعد بھی ہمیں احساس نہ ہو کہ ہم رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ساری بلاؤں اور آفتوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار میں رکھا تھا۔ سنن نبی داؤد کی روایت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں۔ اتنی عجیب سی بات ہے، امام احمد بن حنبل بھی نقل کرتے ہیں، بعض اہل علم تصحیح کی ہے، کچھ اہل علم کو اس پر کلام ہے، لیکن تمام اہل علم کا اتفاق ہے قرآنی آیات سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ من لدم الاستغفار، من لدم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ انسان اگر صدق کے دل کے ساتھ استغفار کرتا رہے، یہ سوچ کر کے پتہ نہیں نادانستہ طور پر ہم سے کتنے گناہ، کتنی غلطیاں ہوئی ہوگی، ہمیں احساس نہیں ہوا، اللہ کو معلوم ہے۔ کل صغیر و کبیر مستتر، تمہارا ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہے۔ یہ سوچ کر کے انسان کثرت سے توبہ استغفار کرتا رہے تو اللہ تین عظیم ترین نعمتوں سے اس کو نواز دیتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ اکبر، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے، ہر تنگی دور۔ نمبر دو، ومن كل هم فرجا، ہر فکر، الجھن، ٹینشن، ہر پریشانی جس میں انسان الجھا ہوا ہے، دین کی ہو یا دنیا کی، اللہ اس پریشانی سے، اس پریشانی اور جو الجھن اس کو ہے، فکر دامن گیر ہو گئی ہے، اندر اندر ختم ہوتا جا رہا ہے، اللہ اس کا ٹینشن، اس کی فکر بھی دور کر دیتے ہیں۔ نمبر تین، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ اس کی رزق کا انتظام ایسی جگہوں سے کرتے ہیں جہاں سے انسان سوچ نہیں سکتا۔ بعد اہل علم نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا، اس حدیث کی تائید میں کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، گرچہ اس حدیث کی سند پر تھوڑا سا کلام ہے لیکن مفہوم قرآن پاک کی اس آیت سے واضح ہے۔ پھر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ سورہ نوح، سورہ ہود، ان تمام آیات پر غور کریں گے
تو ساری پریشانی کا علاج اللہ نے توبہ استغفار میں رکھا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اہل تقوی کی علامت کیا ہے کہ وہ گناہ ہوتا ہے تو توبہ استغفار کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کسی برائی کو جس کو جانتے ہیں کبھی برائی پر اڑے نہیں رہتے، یہ 7ویں علامت ہے۔ یعنی گناہ پر اصرار نہ کرنا۔ گناہ اتفاقی طور پر شیطان کرا دیتا ہے، اس میں وہ لذت احساس محسوس نہیں کرتا اور ہمیشہ اس گناہ پر اڑے نہیں رہتا، بلکہ ہمیں اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، بعد آ جاتا ہے۔ تو گناہوں پر اصرار کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان تقویٰ سے محروم ہے۔ بہرحال اس قسم کی بہت ساری آیات ہیں، ہم نے آپ کے سامنے 7 علامتیں رکھی ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں دوستو تو سمجھ جاؤ کہ واقعی ہم رمضان میں کامیابی حاصل کیے، تقویٰ ہمارے اندر آ چکا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، ہمارے اندر صفات پیدا نہیں ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے روزہ تو رکھا لیکن تقویٰ حاصل نہ ہوا۔ محاسبہ کریں، اور محاسبہ کرنے کے بعد آپ کے اندر اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔